الغرانیق العلا وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَى کہ یہ بڑے بڑی جو ہیں وہ ہستیاں ہیں اور ان کی شفاعت کی امید کی جاتی ہے. تو یہ منات، لات، منات، عزا، تو ان کو جو ہے نا گویا کہ ان کی شفاعت وہ ثابت ہو گئی. تو مشرکین نے جب یہ سنا تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ آج تک تو یہ ہمارے معبودوں کی پوری نفی کرتے تھے، تو آج برل جو ہے ان کا کافی حصہ تو مان لیا ہے. تو پھر مشرکین جو ہیں تو وہ بھی سورہ نجم کے آخر پہ جب سجدہ آیا تو مشرکین نے کہا کہ اب تو یہ ہماری دعوت ہی دے رہے ہیں، تو انہوں نے بھی سجدہ کر لیا. تو یہ ایک واقعہ جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے ساتھ. کچھ لوگ تھوڑا سا اس واقعے کو بدلتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایسے الفاظ نکلوانا تو یہ تو بڑا عجیب سا ہے. تو کچھ لوگ تھوڑا سا فرق کر کے یہ کہہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا پڑھا کہ أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ پڑھ کے آگے پڑھنے لگے تو شیطان نے جلدی سے بول دیا کہ تِلْكَ الْغُرَانِيقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَاعَتَهُنَّ لَتُرْجَىٰ. تو شیطان نے تیزی سے جو ہے نا یہ لفظ بول دیے تو لوگوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں. کچھ لوگوں نے ایک اور بات کہی کہ کسی مشرک بندے نے یہ لفظ بول دیے تو لوگوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں. تو بہرحال اصل معاملہ یہی ہے کہ اگرچہ علامہ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ انہوں نے راویوں کے صرف ظاہری حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو صحیح قرار دے دیا، لیکن علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ اور کئی دیگر مفسرین وہ اس واقعے کا سختی سے رد کرتے ہیں اور اس کا رد کیا بھی جانا چاہیے. اگر یہ معاذ اللہ واقعہ درست قرار دے دیا جائے تو پھر تو وحی کے اوپر سے اعتماد ہی ختم ہو جاتا ہے کہ یہ پتہ نہیں کس وقت شیطان نے کوئی بیچ میں ڈال دیا ہو کچھ حصہ. تو آپ کو کیا یقین ہے کہ یہ والا حصہ جب ایک واقعہ اگر ہو سکتا ہے تو پھر کئی بھی ہو سکتے ہیں. شیطان کئی دفعہ جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ ساتھ ڈال سکتا ہے. تو یہ تو وحی کے اوپر اعتماد ختم کرنے والی بات ہے. قاضی ایاز مالکی انہوں نے بھی اس کی پرزور تائید کی. محمد بن اسحاق تابی تاریخ کے اندر ان کا بڑا مقام ہے، انہوں نے بھی اس کی پرزور تائید جو ہے تردید کی اور کہا کہ یہ زندیق لوگوں نے وضع کیا ہوا ہے یہ واقعہ. امام بہقی وہ بھی اس کی پرزور تردید کرتے ہیں. تو بہرحال یہ انتہائی غلط جو ہے وہ چیز ہے جو کچھ مفسرین نے ذکر کر دی. ہم نے جو ترجمہ ذکر کیا ہے یہ حضرت مرحوم رحمہ اللہ کا طرز ہے، رئیس المفسرین مولانا حسین علی الوانی رحمہ اللہ کا طرز ہے، اور اس طرز کے اندر بڑی خوبصورتی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی اشکال پیدا نہیں ہوتا. بعض مفسرین نے ایک اور طرز بھی اختیار کیا ہے اور وہ بھی قابل قبول ہے، وہ بھی اچھا ہے، اس کے اندر بھی اشکال پیدا نہیں ہوتا. اچھا جی، حضرت مرحوم رحمہ اللہ انہوں نے یہ کہا کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آیتیں پڑھتے ہیں تو شیطان جو ہے وہ وسوسے ڈالتا ہے لوگوں کے دلوں میں. کچھ لوگوں نے تمنا کا جو لفظ ہے اس سے آیات کا پڑھنا تلاوت کرنا مراد نہیں لیا، بلکہ تمنا کا دوسرا معنی جو آرزو کرنا، خواہش کرنا، وہ مراد لیا. اچھا جی، تو انہوں نے یہ مراد لیا کہ جب نبی آرزو کرتا ہے، نبی خواہش کرتا ہے، کس چیز کی آرزو کرتا ہے؟ کہ لوگ ایمان لے آئیں. تو جس وقت نبی یہ خواہش کر رہا ہوتا ہے تو شیطان الٹا دوسری طرف وسوسے ڈالنے لگ جاتا ہے، شبہات ڈالنے لگ جاتا ہے. تو کچھ نے یہ معنی کیا، یہ بھی مناسب معنی ہے. تو بہرحال ایسا معنی کرنا کہ جس میں جو ہے وہ وحی کے اوپر اعتماد خراب ہو تو وہ انتہائی غلط چیز ہے. تو جس وقت دیگر معانی صحیح ہو سکتے ہیں تو
تو وہ معنی جو ہے وہ بالکل قابل قبول نہیں ہے۔ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ، اور جو کافر ہیں نا وہ تو ہمیشہ اس کے اندر شک میں ہی رہیں گے، یہاں تک کہ ان کے پاس قیامت آ جائے اچانک، یا ان کے پاس ایک بانجھ دن کا عذاب آ جائے۔ بانجھ دن کا عذاب کہ جس دن کے اندر ان کے لیے کوئی بھی خلاصی، کوئی چھٹکارا، کوئی بھی اچھی امید ان کے لیے کوئی نہ ہو سکے، وہ دن اس چیز سے بانجھ ہو۔ الملک یومئذ للہ، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے، وہی فیصلہ کرے گا ان کے درمیان۔ بس جو ایمان والے ہیں، نیک عمل والے ہیں، وہ تو نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا۔ والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور جن لوگوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، یہاں پر پھر ہجرت کا بھی تذکرہ آ گیا کہ مسئلہ کھول کے بیان کرنا ہے، شرک فعلی کی نفی کھول کر کرتے رہنا ہے، بے شک گھروں سے جو ہے وہ نکلنا بھی پڑ جائے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کی راہ میں، پھر وہ مارے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا، یعنی برزخ کا رزق ان کو حاصل ہوگا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور اللہ بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو داخل کرے گا ایسی داخل کرنے کی جگہ میں کہ جس کو وہ پسند کریں گے۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ، اور بے شک اللہ جاننے والا ہے، حلم والا ہے۔ ذالک، یہ بات بھی ہو گئی، اس کو بھی سن لیا۔ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ، اور جو کوئی بدلہ لے اتنا کہ جتنی اس کے اوپر زیادتی کی گئی ہے، ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ، پھر اس کے بعد بھی اس کے اوپر زیادتی کی جائے تو اللہ اس کی مدد کرے گا۔ ایک آدمی کے اوپر پہلے زیادتی کی گئی، اس نے اتنا بدلہ لیا، لیکن یہ زیادتی کرنے والے نے پھر مزید زیادتی کی تو اللہ مظلوم کی مدد کرے گا۔ ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ بخشنے والے ہیں، درگزر کرنے والے ہیں، بخشنے والے ہیں۔ ذالک بان اللہ یولج اللیل، وعدہ نصرت کے ثبوت کے لیے دلیل انی، وعدہ نصرت کے ثبوت کے لیے دلیل انی۔ پیچھے اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ ضرور مدد کرے گا، تو کیوں مدد کرے گا اس کے لیے یہ دلیل انی ہے۔ وعدہ نصرت کے لیے کے ثبوت کے لیے دلیل انی۔ یہاں پر اب دو دلیلیں آ رہی ہیں، ایک دلیل انی اور دوسری دلیل لمی، جیسا کہ سورت کا خلاصہ بیان کرتے ہوئے بھی میں نے ذکر کیا تھا۔ دلیل انی جو ہے انا سے نکلا ہے لفظ، اور لمی یا لما سے نکلا ہے۔ دلیل انی جو ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں کسی چیز کی وجہ نہیں بتائی جاتی، سبب نہیں بتایا جاتا، حکمت نہیں بتائی جاتی، اور ایک چیز بتا دی جاتی ہے کہ بس میں نے کہہ دیا نا تو ہے کہہ دیا ہے۔ یہ یوں سمجھے کہ ایک بڑے کا ڈنڈے کا زور ہے، کہ مثال کے طور پر علاقے کا چودھری وہ اگر کوئی بات کہہ دے نا تو کسی چھوٹے کو آگے بات کرنے کی مجال نہیں ہوتی، جی بس جی چودھری صاحب نے کہتا ہے نا این جی ہے۔ تو جب ساری کائنات میں جو سب سے بڑا ہے، جب اللہ کہہ دے کہ میں نے وہی یوں کہا ہے تو وہ سب سے بڑی دلیل ہے، تو یہ دلیل انی ہوتی ہے۔ اور دلیل لمی جس کے اندر ایک حکمت بھی بتائی جائے کہ یہ کہا ہے تو کیوں کہا ہے۔ تو پہلے دلیل دی دلیل انی، یہ ہم نے جو کہا ہے نا کہ ہم مدد کریں گے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل انی یہ ہے کہ بس اللہ ہر چیز پر قادر ہے نا، وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے، وہ سننے والا بھی ہے، دیکھنے والا بھی ہے۔ تو جب وہ اتنے اختیارات والا ہے، قدرت والا ہے، جب وہ کر سکتا ہے تو وہ مدد کرے گا، اس کی مرضی وہ کرے گا، اس نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے۔ یہ دلیل انی ہو گئی۔ ذالک بان اللہ هو الحق، دلیل وعدہ نصرت کے ثبوت کے لیے دلیل لمی، یہ دلیل لمی آ گئی۔ وعدہ نصرت کے ثبوت کے لیے دلیل لمی، اس میں وجہ بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو نا کہ اللہ ہی سچا ہے، یعنی اسی کی پکار سچی ہے، اللہ ہی کو پکارنا چاہیے۔ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ، جس کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سب باطل ہے۔ تو جب حق والے یہ ہیں کہ جو اللہ کو پکارتے ہیں تو مدد حق والوں کی ہونی چاہیے نا، تو یہ سب وجہ آ گئی، اس میں یہ لمی ہو گئی۔
وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اور اللہ جو ہے وہ بلند ہے، بڑا ہے۔ الم تر ان اللہ انزل، اعادہ مضمون نفی شرک اعتقادی، اعادہ مضمون یہاں پر اب جو ہے دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے اور مضامین کا اعادہ شروع ہو رہا ہے۔ اعادہ مضمون نفی شرک اعتقادی، نفی شرک اعتقادی کہہ لیں یا نفی شرک فی تصرف کہہ لیں، ایک ہی بات ہے۔ وہ دلیل عقلی نمبر 2، اعادہ نفی شرک، اعادہ مضمون نفی شرک اعتقادی، وہ دلیل عقلی نمبر 2۔ الم ترا، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے نازل کیا آسمان سے پانی، پھر اس کے ذریعے زمین سرسبز ہو جاتی ہے۔ بے شک اللہ باریک بین ہے، خبر رکھنے والا ہے، اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے زمین میں ہے، اور یہ کہ اللہ وہی ہے بے نیاز تعریفوں والا۔ الم تر ان اللہ سخر لکم ما فی الارض، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ نے مسخر کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے، اور کشتی کو بھی مسخر کیا جو سمندر میں چلتی ہے اس کے حکم سے۔ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ، اور وہ اللہ تھامتا ہے آسمانوں کو کہ وہ زمین کے اوپر گر نہ پڑے، إِلَّا بِإِذْنِهِ، مگر یہ کہ جب اللہ کا حکم آ جائے۔ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ لوگوں کے اوپر شفقت کرنے والا ہے، مہربانی کرنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ، وہ ہے جس نے تم کو زندہ کیا، ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر تم کو مارے گا، ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، بے شک انسان البتہ ناشکرا ہے۔ کافی سارے اللہ کے اختیارات ذکر کیے گئے ان آیات میں کہ دیکھو اللہ کتنی قدرت والا ہے، کتنی اختیار والا ہے۔ تو جب اللہ اتنی اختیار اور قدرت والا ہے تو پھر پکار اور دعا اللہ ہی کی ہونی چاہیے نا، تو یہ سارے دلیل کا حاصل ہو گیا۔ اچھا جی، اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کی تسخیر کا تذکرہ کیا۔ سخر لکم ما فی الارض، ایک زمین کا ذکر ہوا، دوسرا کشتی کا، اور تیسرا آسمان کا، آسمانوں کو بھی اللہ نے تھامے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد 3 زندگیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا۔ احیاکم، تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تم کو مارے گا، ثم یحییکم، پھر تم کو زندہ کرے گا۔ تسخیر میں سب سے پہلی چیز تھی زمین۔ احیاکم، تم کو زندہ کیا، تو یہ بھی زمین میں زندہ کرنا ہوتا ہے، ہم دنیا کے اندر زمین میں زندہ ہے نا۔ تسخیر کے اندر دوسری چیز تھی کشتی، یہاں پر کہہ دیا ثم یمیتکم، پھر مارے گا، مار کر قبر کے اندر رکھنا ہوتا ہے، اور قبر کشتی کی ساتھ مشابہت رکھتی ہے۔ تیسری چیز آسمان کی تسخیر کا تذکرہ ہوا، اور یہاں پر پھر اگلی زندگی کا تذکرہ ہوا، اور وہ اگلی زندگی جو ہے وہ اخروی زندگی، جنت کے اندر، آسمانوں کے اوپر جنت، تو اس کی زندگی ہے۔ تو یہاں پر تینوں جو چیزیں تسخیر کے حوالہ سے ہیں، ان تینوں چیزوں کی زندگی کے ساتھ مناسبت، 3 زندگیوں کے ساتھ مناسبت ہو گئی۔ یہاں پر 3 زندگیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ احیاکم سے عالم دنیا ہو گیا، یمیتکم سے عالم برزخ ہو گیا، پھر یحییکم سے عالم آخرت ہو گیا۔ حالانکہ کل عالم جو ہیں وہ 5 ہیں، ایک عالم ارواح، دوسرا عالم بطن، تیسرا ہے عالم دنیا، پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت۔ یہاں پہلے 2 عالم جو ہیں ان کا تذکرہ نہیں کیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان دونوں سے تو انسان ہو کے آ چکا ہے، اپنی اگلے 2 جہانوں کو بہتر کرنے کے لیے اس نے جو کچھ بھی عمل کرنا ہے اپنے اس عالم میں کرنا ہے، اور اگلے 2 جہانوں کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ جو کچھ ماضی والے جہان میں تھا اس میں تو یہ کچھ کر نہیں سکتا، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا کہ احیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم۔ قرآن حکیم میں دوسرے مقام پر غالباً سورۃ البقرہ کے اندر کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں پر یہ لفظ ذکر ہے۔ وہاں پر کنتم امواتا کا بھی پہلے ایک دور ذکر ہے، فاحیاکم دوسرا،
ثم یمیتکم تیسرا، ثم یحییکم چوتھا. یہاں 3 کا ذکر ہے، پہلے کا ذکر نہیں ہے. کنتم امواتا، عالم ارواح کے اندر جس وقت انسان ہے اس دور کو کہا کہ امواتا، تم مردہ تھے. عالم بطن کے اندر 2 حال ہوتے ہیں. ایک یہ کہ بچہ اس کا ابھی نطفے سے اس کے جسم کا آغاز ہو رہا ہوتا ہے، اس وقت ابھی اس کے اندر زندگی نہیں پیدا کی گئی ہوتی. تو یہ سارا دور جو ہے عالم ارواح والا اور عالم بطن کا وہ حصہ کہ جس میں ابھی روح کا جسم سے تعلق نہیں بنا، تو وہ امواتا، کنتم امواتا، تم مردہ تھے. تو گویا کہ روح اور جسم، عالم ارواح میں تو روح تھی، جسم تھا ہی نہیں. عالم بطن کے ابتدائی ایام میں روح بھی کہیں نہ کہیں موجود ہے، جسم بھی ماں کے پیٹ میں بننا شروع ہو گیا ہے، لیکن روح اور جسم کا تعلق نہیں نہ بنا. تو امواتا، تم مردہ تھے. لیکن جب تعلق بن گیا تو تم زندہ ہو گئے. تو جب ماضی سے یہی ثابت ہے کہ اللہ اموات اس وقت کو کہتے ہیں کہ روح اور جسم کا تعلق نہ ہو، اور جب تعلق بن جائے تو اللہ کہتے ہیں کہ زندہ ہے. تو پھر آگے جو یمیتکم آ رہا ہے تو اس میں بھی روح اور جسم کا تعلق نہ ہونا ہی ثابت ہوگا، کیونکہ موت ہوتی وہ ہے کہ جسم اور روح کا تعلق نہ ہو. اگر جسم اور روح کا تعلق ہو تو وہ تو زندگی ہے. تو اس لیے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ برزخ جو ہے، عالم برزخ والا جو معاملہ ہے، اس میں روح اور جسم کا آپس میں تعلق کوئی نہیں ہے. ایک تعلق ہے نسبت کا، کہ جو جسم قبر کے اندر پڑا ہوا ہے یہ فلاں کا جسم پڑا ہوا ہے، اور اس کی روح آسمانوں میں چلی گئی، علیین میں چلی گئی، یا اگر کوئی برا ہے تو سجین میں چلی گئی. تو وہ نسبت والا تعلق تو ہے، لیکن کوئی ایسا تعلق کہ جس سے اس جسم کے اندر کوئی حیات ثابت ہو جائے، تو ایسا اگر تعلق مانیں گے تو اللہ یمیتکم کہہ رہے ہیں، اللہ یمیتکم کہہ رہے ہیں، تم کہتے ہو نہیں جی حیات ہے، حیات ہے. کتنا اللہ کے بات کے خلاف کر رہے ہو. تو یہ انتہائی غلط چیز ہے. تو ایسا کوئی تعلق ماننا کہ جس تعلق کے ذریعے اس جسم میں حیات آ جائے، وہ تعلق قطعاً نہیں مانا جا سکتا، کیونکہ اللہ کا فیصلہ یمیتکم کا ہے. یحییکم والا فیصلہ اس دور میں نہیں ہے. یحییکم والا فیصلہ ہے وہ جس وقت آخرت کا معاملہ ہوگا، جب قیامت والے دن اٹھایا جائے گا. اللہ واللہ. ان الانسان لکفور، بے شک انسان البتہ ناشکرہ ہے. لکل امت جعلنا منسکا، اعادہ مضمون نفی شرک فعلی، اعادہ مضمون نفی شرک فعلی. ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے. ہم ناسکوہ، وہ اس کے مطابق قربانی کرتے ہیں. فلا ینازعنک، تو پھر تجھ سے جھگڑا نہ کریں. فی الامر، معاملے میں. یعنی تو بھی ایک قربانی کا طرز بتاتا ہے، ان کے اندر بھی ایک قربانی کا طرز ہے. جب ہر امت میں قربانی کا طرز ہے تو اے نبی آپ کی قربانی کے طرز میں ان کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے. وَدْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، تو اپنے رب کی طرف دعوت دے. إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ، بے شک تو سیدھی راہ پر ہے. وَإِن جَادَلُوكَ، اگر وہ تجھ سے جھگڑیں تو کہہ دے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اللہ فیصلہ کرے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن اس میں کہ جس میں تم اختلاف کرتے ہو. الم تعلم ان اللہ، دلیل عقلی نمبر 3 برائے نفی شرک اعتقادی. دلیل عقلی نمبر 3 برائے نفی شرک اعتقادی. الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ یہ جو جانتا ہے آسمانوں میں بھی، جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، بے شک وہ سب لکھا ہے کتاب میں، اور اللہ کے اوپر یہ سارا کچھ آسان ہے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا ان کی پوجا کرتے ہیں کہ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل بھی کوئی نہیں اتاری، ان کی پوجا کی کوئی دلیل کہیں ثابت نہیں ہے. وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ، اور جن کے بارے میں ان کے پاس علم بھی کوئی نہیں ہے، ان کو پکارتے ہیں، ان کی پوجا کرتے ہیں. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ، ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا،
جب ان کے اوپر ہماری آیتیں پڑھ کے سنائی جاتی ہیں، واضح آیتیں، تعرف فی وجوہ الذین کفروا المنکر، تو کافروں کے چہروں میں سے تو منکر کو پہچانے گا کہ ان کے چہرے جو ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کے چہروں پہ افسردگی والی نشانات آ جاتے ہیں۔ یکادون یسطون، قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں اس کے اوپر، بالذین یتلون علیہم آیاتنا، ان پر کہ جو ہماری آیتیں ان کے اوپر تلاوت کرتے ہیں، یعنی ان سے ہماری آیتیں برداشت نہیں ہوتی اور وہ تو جھگڑا کرنے پر، حملہ کرنے پر آ جائیں۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم، کیا تو کہہ، کیا میں تم کو نہ بتاؤں جو حقیقت میں بری چیز ہے، جو اس سے بری چیز ہے۔ اللہ کو پکارنا یہ حقیقی چیز ہے، اللہ کی آیتیں وہ سچی چیز ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ بری چیز ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ میں تم کو بتاؤں کہ جو حقیقت میں بری ہے۔ اللہ اللہ، تو وہ جہنم ہے جو ان کے لیے تیار ہوئی ہے۔ جس کو یہ برا کہہ رہے ہیں نا، وہ تو صرف ان کے کہنے کے مطابق بری ہے، اور ایک چیز ہے جو حقیقت میں بری ہے۔ ایک ہے کہ جس کو صرف برا کہا جائے، اور ایک ہے کہ جس کو جو حقیقتاً بری ہو، تو پھر زیادہ بری تو وہی ہوگی نا جو حقیقتاً بری ہے۔ تو جو جس کو یہ برا کہہ رہے ہیں وہ تو حقیقتاً بری ہے ہی کوئی نہیں، تو لیکن ان کے کہنے کے مطابق وہ بری ہے، تو پھر ان کے کہنے کے مطابق اس سے بھی جو بری ہے وہ تو وہ ہے کہ جو حقیقتاً بری ہے۔ وہ ہے کیا؟ النار، وہ آگ ہے۔ وعدہ اللہ الذین کفروا، اللہ نے اس آگ کا وعدہ کیا کافروں سے۔ وبئس المصیر، اور وہ بری ہے لوٹ کر جانے کی جگہ۔ یا ایھا الناس، اچھا جی، اے لوگو، ضرب مثل، ایک مثال دی جاتی ہے۔ وہ جو پیچھے کہا نا کہ ان کے چہروں سے تم منکر کو پہچان لے گا، ان کے چہرے جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں جب اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں۔ وہ آیتیں ہیں کون سی؟ وہ یہ والی آیتیں ہیں کہ لوگو ایک مثال دی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، کان لگا کے ذرا اس مثال کو سنو۔ ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو نا اللہ کے سوا، لن یخلقوا ذبابا، وہ تو ہرگز ایک مکھی بھی نہیں بنا سکیں گے۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ وہ سارے اس کے لیے جمع کیوں نہ ہو جائیں۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے ایک مکھی بھی نہیں بنائی۔ اگر یہ فرماتے نا اللہ کہ انہوں نے تو ایک مکھی تک نہیں پیدا کی، تو لوگوں نے کہنا تھا ہاں جی کبھی بیچاریاں نوں خیال نہیں نہ آیا تے سستے نہیں بنائی، خیال آ جاتا تے بنا ہی لیندے۔ تو اللہ نے کہا نہیں، ہرگز پیدا کر بھی نہیں سکیں گے، ابھی تک نہیں بنائی، کیا بنا سکیں گے بھی نہیں۔ وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگرچہ اس کے لیے سارے جمع ہو جائیں، جتنے معبودان باطلہ، انسان نے کسی چیز کو چھوڑا ہی نہیں ہے معبود بنا رہے، ہر چیز کو معبود بنایا ہوا ہے، گھوڑوں کو معبود بنا لیا، گدھوں کو معبود بنا لیا، اور بڑی ساری چیزیں کیا کیا نام لیں، ہر چیز کو معبود بنا لیا۔ اللہ کہتے ہیں سارے بھی اکٹھے ہو جائیں نا، جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، تو ایک مکھی تک بھی نہیں بنا سکتے۔ بنانا تو بڑی دور کی بات، مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے تو یہ تو اس کو چھڑا بھی کوئی نہیں سکتے۔ اللہ اللہ، چھیننا کیا ہوتا ہے؟ میرے سے اگر کوئی چھیننی ہے کسی نے، تو اس کا مطلب یہ نا کہ مثلا میں نے اس کو ہاتھ میں پکڑا ہوا چیز کو، تو وہ آتا ہے یوں کرتا ہے، زبردستی اس کو ہاتھ کو کھولتا ہے پھر لے کے جاتا ہے۔ چھیننا تو اس کو کہتے ہیں نا۔ سامنے برتن میں میرے کوئی چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو اگر کوئی اٹھا کے لے جائے، اس کو اصطلاحاً چھیننا نہیں کہتے۔ لیکن یہ مکھی جو ہے وہ تو سامنے برتن میں سے لے کے جاتی ہے۔ پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا کھانے لگے ہیں، مکھی سامنے برتن میں آ گئی ہے، برتن میں سے وہ ایک ذرہ اٹھا کے لے گئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں یسلبہم الذباب، مکھی چھین کے لے گئی، حالانکہ مکھی تو اس کے ہتھی تو نہیں پئی۔ چھیننا تو یہ ہوتا تھا کہ مکھی اس کے ہاتھ میں سے کھینچتی، یہ مکھی سے کو نہ دیتا، مکھی پھر بھی چھین کے لے جاتی۔ چھیننا تو اس کو ہوتا ہے، کہتے ہیں کھو کے لے جانا، لیکن مکھی تو صرف سامنے برتن سے لے کے گئی ہے۔ تو اللہ نے تعبیر جو ہے وہ چھیننے سے کی ہے۔ کیوں اس طرح تعبیر کی ہے؟ اللہ اللہ، مکھی جس وقت آتی ہے، کیا ہم اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ بیٹھ جائے آرام سے برتن پر؟ ہم فوراً جلتے ہیں، ہم پسند نہیں کر رہے کہ وہ ادھر بیٹھے، ہم اس کا ادھر بیٹھنا پسند تک نہیں کر رہے،
تو ادھر سے اس کا خوراک لے جانا بھی پسند نہیں ہے ہمیں۔ پیر صاحب جو ہیں وہ تو خاص طور پر ویسے بھی پیٹو ہوتے ہیں، تو ایک ذرہ بھی کم ہو تو پیر صاحب کی خوراک میں سے، تو پیر صاحب کو تو یہ برداشت کوئی نہیں ہے، تو ان کو برداشت نہیں، وہ روکنا ہی چاہتے ہیں۔ اگر ان کی قوت ہو کہ وہ روک سکے تو روک لیں، لیکن نہیں روک پاتے، تو اس لیے کوئی گویا کہ چھین کے ہی لے گئی ہے۔ تو تعبیر اللہ نے یہ کر دی، مکھی ان سے چھین کے لے جائے تو اس کے چھڑا بھی کوئی نہیں سکتے۔ ضعف الطالب والمطلوب، یہ جو طلب کرنے والا ہے، جو پکار رہا ہے غیر معبود کو، اور جس کو پکارا جا رہا ہے، یہ سارے ہی کمزور ہیں۔ ما قدر اللہ حق کا قدر، لوگوں نے اللہ کی قدر کو نہیں پہچانا، ان کو پکارنے لگ گئے کہ جو اتنے کمزور ہیں، چاہیے تو تھا کہ اللہ کی قدر کو پہچانتے۔ بے شک اللہ ہے کہ جو زور والا ہے، زبردست ہے۔ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، جب یہ کہا نا کہ ضعف الطالب والمطلوب، ساری کمزور ہیں، پھر یہ بھی کہ مکھی تک نہیں بنا سکتے، بلکہ مکھی چھین کے لے جائے، چھڑا کوئی نہیں سکتے، تو سوال پیدا ہوا یار اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، ان کے متعلق بھی بلائی یہی حکم ہے، کیا ان کے متعلق بھی اتنے شدید الفاظ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بڑے نیک بندے ہیں اللہ کے نبی، اللہ کے ولی، ان کی مصطفائی میں کوئی شک نہیں، ان کی مجتبائی میں کوئی شک نہیں۔ ان اللہ یستفی من الملائکہ، اللہ نے ٹھیک ہے ان کو چنا ہوا ہے، فرشتوں میں سے بھی اللہ نے رسول چنے ہیں، لوگوں میں سے بھی اللہ نے رسول چنے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان اللہ سمیع بصیر، سمیع و بصیر پھر بھی اللہ ہی ہے، وہ چنے ہوئے ضرور ہیں، مصطفائی ان کی الگ بات، لیکن وہ سمیع و بصیر ہو جائیں نہیں، اختیارات والا اللہ ہی ہے، سمیع و بصیر وہ کوئی نہیں۔ باقی وہ رہے جن کو اللہ نے چن لیا، ٹھیک ہے درجہ ان کا بہت بڑا، لیکن یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ جانتا ہے ان کا آگا پیچھا، اللہ ان کی حقیقی حیثیت کو جانتا ہے، اس کے باوجود اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ مکھی ان سے چھین کے بھی لے جائے تو چھڑا کوئی نہیں سکتے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اللہ ہی کی طرف سارے معاملات جو ہیں وہ لوٹ کے جاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم، اچھا جی، ایمان والو رکوع کرو، سجدہ کرو، بندگی کرو اپنے رب کی، اور وفعلوا الخیر لعلکم تفلحون، اور بھلے کام کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ یہاں پر سجدہ کا جو نشان ہے، یہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک یہاں پر بھی سجدہ واجب ہے، ہم احناف کے نزدیک یہاں سجدہ واجب نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا، اس کے نیچے لکھ لیں حاصل صورت، یا ایھا الذین آمنوا، حاصل صورت۔ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ، مضامین کا اعادہ ہو رہا ہے نا، تو شرک اعتقادی کے مضمون کا بھی اعادہ ہو گیا، شرک فعلی کا بھی، اب یہاں پر قتال والے مضمون کا بھی اعادہ ہو رہا ہے۔ اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، اس کی راہ میں جہاد کرنے کا جیسے حق ہے، یا محنت کرو اللہ کی راہ میں جس طرح محنت کرنے کا حق ہے۔ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، اس اللہ نے تم کو چن لیا ہے۔ اچھا جی، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اور نہیں رکھی دین کے اندر تمہارے لیے کوئی مشکل، کوئی تنگی۔ ملت ابیکم ابراہیم، اپنے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی اس ملت کو لازم پکڑ لو، لازم پکڑ لو ملت ابراہیم کو جو کہ تمہارے باپ ہیں۔ ہوا سماکم المسلمین، ہوا کی ضمیر اللہ کو بنانا زیادہ بہتر ہے، اس اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، اگرچہ اس کے بعض مفسرین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام مرجع بنایا ہے، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ اللہ کو بنایا جائے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس سے پہلے، اور اس کتاب کے اندر بھی اللہ نے مسلمان تمہارا نام رکھا ہے۔ لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ، تاکہ رسول تم کو بتانے والا بن جائے۔ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم لوگوں کو پہنچانے والے، لوگوں تک بتانے والے بن جاؤ۔ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اور اللہ کو مضبوط پکڑ لو۔
ہوا مولاکم، وہ تمہارا مالک ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، وہ اچھا مالک ہے اور اچھا مددگار